قبر میں اتارنے کے بعد جب سلیب رکھی جاتی ہے تو اس پہ بعض لوگ کلمہ لکھتے ہیں، تو آیا شریعت کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، جو کام نبی علیہ السلام ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، تو اس کو سنت کہا جائے گا۔ لیکن اگر دین اسلام میں کہیں ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے اور آج کسی نے اس کو ایجاد کر لیا، تو قرآن پاک فرماتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم، اے لوگو یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ جو دین میں نہیں، کسی نے ایجاد کر دیا، دین میں داخل کر دیا، تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو رد کر دینا، وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اس وقت کلمہ جو لکھا جاتا ہے سلیب کے اوپر، تو میرے دوستو اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ بھئی جب میت وہاں پر بیٹھے گی اسے نظر آ جائے گا، وہ کلمہ پڑھ لے گا، بھئی ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان نے اعمال کرنے تھے وہ دنیا میں کر لیے، اور اس کے بدلے جو ثمرہ ملنا تھا، اب اس ثمرہ ملنے کا وقت ہے، وہاں پر کلمہ پڑھنے کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ کلمہ وہاں پر فائدہ دے گا۔ وہاں پہ تو اعمال جائیں گے، اچھے اعمال ہیں تو وہاں پر اللہ کی طرف سے اس بندے کے دل میں یہ القاء کر دیے جائیں گے وہ جوابات، اور وہ بندہ اپنے جوابات دے سکے گا۔ اور اگر اس انسان کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو قبر میں جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ تو لہٰذا کلمہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں میں یہ رواج غلط آ گیا ہے، تو لہٰذا اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی نئی چیزوں سے، نئی بدعات سے بچنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں دین مکمل دیا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں دین اسلام کا، کوئی خوشی غمی کا موقع ایسا نہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے نہ دکھایا ہو، صحابہ نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ ہر طرح کا مسئلہ، ہر مسئلے کے رہنمائی نبی علیہ السلام نے ہمیں دین میں